وہاں ابو جہل کے بھائی حارث بن الشام جو بنو مخزوم قریش کا عظیم سردار ہے، زبان سے نکلا اما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود مؤذنا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی مؤذن نہیں ملا تھا؟ یہ جملہ نکلا، حضرت جبرائیل آ گئے اور بجائے اس کے کہ کوئی حضور کو بتاتا کہ پیچھے حارث نے یہ بات کہی ہے، آپ اٹھائیں تفسیر الدر المنصور کو، تفاسیر اسلام اٹھا کے پڑھیں، آپ سب نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جو سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ حضرت بلال کے متعلق نازل ہوئی، اس جملے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ تم اسے کالا کوا کہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں محمد رسول اللہ کو سنائی دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتماعیت آپ نے پیدا کی، قومیت کو ختم کیا۔ قومیت کا نعرہ اجتماعیت کو ختم کرتا ہے، زبان کا نعرہ، لسانیت کا نعرہ اجتماعیت کو ختم کرتا ہے، تعصب کا نعرہ اجتماعیت کو ختم کرتا ہے۔ ان سارے بتوں کو اسلام نے آ کے توڑا، ایک لڑی میں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح کالا بلال حبشی بھی موجود ہے، اور بنو عدی کا شہزادہ عمر بن خطاب بھی اسی لڑی میں موجود ہے، حضرت عثمان بھی اسی لڑی میں موجود ہے، بنو امیہ کے شہزادے، مختلف خاندان ہیں مکہ مکرمہ کے، خواہ مکہ کے ہیں، باہر سے آنے والے ہیں، فارس کا سلمان ہے، غفار یمن کا ابو ذر ہے، ابو ہریرہ ہے، سب کو اسلام نے ایک لڑی میں تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس تسبیح کو توڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رویوں میں ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کیجئے، عمل اختیار کیجئے، رد عمل نہیں، تصادم سے بچیے، اجتماعی نظام پیدا کیجئے۔ یہ سیرت النبی کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔